وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وہ اللہ پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر۔ اور اللہ پسند نہیں کرتے ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے نہیں کہ گناہ کی سزا تو ملے، نیکی کی سزا نہ ملے، نیکی کا ثواب نہ ملے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، نافرمانی کرو گے اس کی سزا پاؤ گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ نیکی کا ایک صلہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی سکون اللہ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حالات نہیں آتے، حالات نبیوں کے ساتھ بھی آئے، آزمائشیں نبیوں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن اللہ جل شانہ نیکی کی بنا پر انسان کا، مسلمان کا دل غم پروف کر دیتے ہیں۔ جیسے گھڑی ہے واٹر پروف، وہ پانی میں چلی جائے پانی داخل نہیں ہوتا، ایسے نیکی کرنے والوں کے دل غم پروف ہوتے ہیں، اگر وہ پریشانیوں کے اندر گر بھی جائیں پھر بھی ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ضرور پورا پورا ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات تجربے کی، بلکہ بعض اکابر نے، مشائخ نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، کہ اگر کوئی بندہ تنہائی کے اندر 7 پرتوں کے اندر بیٹھ کے بھی نافرمانی کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی ایک سزا یہ اس کو دیں گے کہ لوگوں کے قلوب میں اس کی نفرت پیدا کر دیں گے۔ اور اگر آپ چھپ چھپا کے تنہائی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو گے، اس کا ایک بدلہ یہ ہوگا کہ مخلوق کے خدا کے دل میں آپ کے اللہ محبت پیدا کر دیں گے۔ بعض احباب تو کہتے ہیں ہم نے تجربہ کیا کہ ہم نے رات کو اللہ شانہ کی عبادت کی، صبح کے لوگوں کے تاثرات ہم نے دیکھے کہ وہ ہماری طرف متوجہ تھے، ہمارے ساتھ نرمی کر رہے تھے، ہمارے ساتھ محبت کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے رات کو اللہ کی نافرمانی کی، کسی کو کوئی پتہ نہیں، 7 پردوں میں نافرمانی کرتے رہے، رات کے اندھیروں میں پردے گرا کے نافرمانی کی، صبح کو ہم نے جب دیکھا لوگوں کے رخ ہم سے تبدیل ہو چکے تھے کہ ہم سے نفرت کی نگاہوں سے بات کر رہے تھے۔ یہ ایک سزا اور جزا اللہ شان دنیا میں رکھی ہے۔ جب گناہ کی سزا ہے تو نیکی کا جزا بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر آیات اور ذکر حکیم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ پورے واقعات جو ہم نے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے، یہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اور اگلی آیت ساتھ پڑھ لیجیے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے ہاں مثال آدم علیہ السلام کی ہے، جیسے عیسیٰ السلام ہے، عیسیٰ السلام ایسے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال، پھر کہا ان کو کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا۔ نہیں ان کو کہا کہ پیدائش ہو جا، ان کی تخلیق ہو جا تو ان کی تخلیق ہو گئی۔ اللہ شانہ نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، اللہ شانہ کے حکم سے ان میں جان پیدا ہو گئی۔ اصل میں ان لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ جیسے ایک وفد باللہ کی نبی خدمت میں حاضر ہوا عیسائیوں کا، انہیں ہی اعتراض کیا کہ تم عیسیٰ السلام کو اپنی طرح کا بندہ کہتے ہو، بھلا کوئی ایسا بندہ دکھلاؤ جو بن باپ کے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ شانہ کے محبوب ہمیشہ خاموشی اختیار فرماتے تھے اور وہی کا انتظار فرماتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ جیسے عیسیٰ السلام کا باپ کوئی نہیں، ایسے جناب آدم کا بھی باپ اور ماں بھی کوئی نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام آسمانوں پہ رہے تھے، پھر زمین پہ آئے تھے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پہ رہ جائیں اور پھر زمین پہ آ جائیں، اس میں اشکال کیا ہے؟ اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب والا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں تو کھاتے کیا ہوں گے؟ کھاتے کیا ہوں گے؟ فرمائے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جو آدم کھاتے تھے وہی عیسیٰ السلام کھاتے ہیں۔
اور سوال یہ کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ ہیں تو وہاں کیا پہنتے ہوں گے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جو آدم پہنتے تھے وہی عیسیٰ پہنتے ہیں۔ بلکہ بعض بیوقوف مرزائیوں نے تو اعتراض بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ ہیں تو وہاں وہ نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی، آخر انسان ہیں، ضروریات تو ساتھ لگی ہیں بشری، جب وہ کھاتے پیتے بھی ہیں تو پیشاب کہاں کرتے ہوں گے؟ ہے نا بیوقوف، پاگل، پرلے درجے کے۔ تو کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ 100 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ جو تم اعتراض کرو گے اس اسلام کی زندگی کے بارے میں کہ آسمانوں پہ کیسے، ہم کہیں گے کمثل آدم، جیسے آدم رہے، جیسے آدم رہے۔ اگر تم یہ اعتراض کرو گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، ہم کہیں گے جیسے آدم علیہ السلام آئے تھے ایسے عیسیٰ چلے گئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ باقی یہ اعتراض کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیوں گئے، اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ جل شانہ نے ان میں ملکوتی صفات رکھی تھی کہ نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے۔ اگر فرشتے آسمانوں پہ رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ السلام کے اندر بھی ملکوتی صفات تھی، وہ آسمانوں پہ رہ جائیں، چلے جائیں، تمہیں اعتراض کیا ہے؟ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، کیسے چلے گئے، اتنا لمبا سفر ہے، درمیان میں ناری کرے ہیں، زمہریری کرے ہیں، کہکشائیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بلائیں ہیں، کیسے چلے گئے؟ فرمایا تمہیں اعتراض کس پہ ہے؟ عیسیٰ السلام پہ ہے کہ وہ گئے کیسے، یا اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے کہ اللہ لے گئے کیسے؟ بھئی جب لے جانے والے اللہ ہیں، زبردست حکمت والے ہیں، تمہیں اعتراض کیسا؟ اللہ لے گئے، جیسے آدم کو لے کے آئے تھے ایسے اسلام کو اوپر لے کے چلے گئے۔ زمہریری کرے ہیں، ناری کرے ہیں، اور کہکشائیں ہیں، طرح طرح کی بلائیں ہیں، کیسے چلے گئے؟ فرمایا جیسے آدم علیہ السلام آئے تھے، نہ زمہریر نے روکا، نہ ناری کروں نے روکا، نہ کہکشاؤں نے روکا، نہ بلاؤں نے، مصیبتوں نے، اور درمیان میں جو باقی رکاوٹیں انہوں نے روکا۔ جیسے وہ آئے ایسے یہ چلے گئے۔ اور کیسے آئیں گے؟ جیسے آدم علیہ السلام آئے ایسے آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ انشاءاللہ عقیدہ آگے چل کے اور وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا جائے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ ابھی وہ زمانہ بالکل ایسے جیسے ہمارے سامنے میدان لگ چکا ہے، آج یا کل ہم نہ دیکھیں تو ہماری نسلیں، ہماری اولادیں دیکھیں گی عیسیٰ السلام کو انشاءاللہ۔ ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوں گے، قدعہ علاقے کا نام ہے، قدعہ، کاف دال عین ہا، قدعہ علاقے کا نام ہے، نام ان کا محمد ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حسنی حسینی ہوں گے، اور بڑی وجیح شکل والے ہوں گے، خوبصورت شکل والے ہوں گے۔ پورا نقشہ اللہ کے محبوب نے احادیث میں بیان کیا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آئیں گے، یہاں طواف کر رہے ہوں گے، شام کے علاقے کے بڑے مشائخ ابدال درجے کے ان کو پہچانیں گے، اور ساری مسلمانوں کی سچویشن کو بتلائی جائے گی۔ وہ پھر وہ مجاہدین کو تیار کریں گے، جماعت کو تیار کریں گے، افغانستان کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ آل ساسان، حدیث پاک میں کہا گیا یہ آل ساسان افغانستان کے علاقہ ہے، یہاں کے لوگ ان کی تائید میں پہنچیں گے، اور مسلمانوں کے انتظام انصرام کے اندر وہ مصروف ہوں گے کہ دجال کا خروج ہو جائے گا، دجال کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا، کبھی وہ جیتیں گے، کبھی یہ جیتیں گے، کبھی وہ جیتیں گے، کبھی یہ جیتیں گے، مقابلہ چلتے 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 یہ علاقہ شام کا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لیے حضرت مہدی نماز کے لیے تیار ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، سنتیں ادا کی جا چکی ہوں گی، تکبیر ہو چکی ہوگی، صفیں بن چکی ہوں گی۔ سیدنا مہدی علیہ رضوان آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ ادھر سے 2 فرشتوں کا سہارا لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہوں گے۔
حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آ رہے ہیں، اپنے ایمان سے بتلاؤ یہ بندے دو ہیں کہ ایک؟ دو بندے ہیں، جبکہ مرزائی کہتے ہیں مہدی بھی وہی ہے، عیسیٰ بھی وہی ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی شخص